آئے بائبل مقدس کو کھولیں۔ بائبل مقدس میں سے مقدس پالوس رسول کا تیتس کے نام خط، اس کا پہلا باب اور اس کی پہلی 4 آیات۔ کلام مقدس میں سے مقدس پالوس رسول کا تیتس کے نام خط، اس کا پہلا باب، اس کی پہلی آیت سے 4 آیت تک۔ کلام مقدس میں یوں مرقوم ہے: پولس کی طرف سے، جو خدا کا بندہ اور یسوع مسیح کا رسول ہے، خدا کے برگزیدوں کے ایمان اور اس حق کی پہچان کے مطابق جو دینداری کے موافق ہے، اس ہمیشہ کی زندگی کی امید پر جس کا وعدہ ازل سے خدا نے کیا ہے، جو جھوٹ نہیں بول سکتا، اور اس نے مناسب وقتوں پر اپنے کلام کو اس پیغام میں ظاہر کیا جو ہمارے منجی خدا کے حکم کے مطابق میرے سپرد ہوا۔ ایمان کی شرکت کے روح سے سچے فرزند تیتس کے نام فضل اور اطمینان خدا باپ اور ہمارے منجی مسیح یسوع کی طرف سے تجھے حاصل ہوتا رہے۔ کلام مقدس کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ آمین۔ پاسبانی خطوط کے تفسیری مطالعہ کے سلسلے میں آج ہمارا 35واں لیسن ہے، جبکہ تیتس کے خط کا آج ہمارا پہلا لیسن ہے، کیونکہ ہم نے مقدس پالوس رسول کے تھموتھیوس کے نام پہلا خط اور دوسرا خط، اور تیتس کے نام پالوس رسول کا خط جو ہے، ان کو آبائے کلیسیا نے پاسبانی خطوط کا درجہ دیا ہے، اس لیے ہم نے اس کو پیکج بنا کے رکھا ہے کہ ہم اس کو پاسبانی خطوط کے عنوان کے نیچے ان کا مطالعہ کر رہے ہیں، جبکہ انفرادی طور پر بھی ہم بتاتے ہیں کہ یہ کون سا لیسن ہے۔ سو تیتس کے نام پالوس رسول کے خط کی تفسیر میں یہ ہمارا پہلا لیسن ہے۔ سو پہلے لیسن میں آج ہم نہ صرف مقدس پالوس رسول کہ تیتس کے نام خط کی پہلی 4 آیات کا مطالعہ کریں گے، بلکہ میں تھوڑا سا انٹروڈکشن بھی دوں گا اس خط سے متعلق، تاکہ ہمارے ذہن میں ایک پس منظر چلتا رہے جب ہم اس خط کا مطالعہ کریں گے۔ سو جلدی سے ہم دیکھیں گے کہ نئے عہد نامے میں ہمارے پاس تقریباً 21 خطوط ہے، اور 21 خطوط میں سے جو 14 خطوط ہیں ان کو خاص یا مخصوص خطوط کہا جاتا ہے، اور جو 7 ہیں انہیں عام خطوط یعنی کاتھولکائے کہا جاتا ہے، جو عام لوگوں کو سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ عام سے لوگ ہیں، بلکہ عام اس لیے ہیں کہ وہ کسی مخصوص کلیسیا کو نہیں لکھے گئے، بلکہ وہ جرنل خطوط ہیں جو ہمارے پاس موجود ہیں، جو یعقوب سے شروع ہوتے ہیں، یعقوب کے خط سے، اور پھر یہودا کا خط جو ہے یہ آخری خط ہے عام خطوط میں۔ اور 14 خطوط جو مقدس پالوس رسول نے لکھے ہیں، ان میں سے 13 سے متعلق ہمارے پاس پوری شہادتیں ہیں کہ وہ مقدس پالوس رسول نے ہی لکھے ہیں، کیونکہ ان کی خارجی اور داخلی جو شہادتیں ہیں وہ ہمیں یہ مناسب اور کافی ثبوت فراہم کرتی ہیں کہ وہ جو 13 خطوط ہیں ان کے اوپر مقدس پالوس رسول کے مصنف ہونے پر کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ لیکن عبرانیوں کے نام خط جو ہے
اس کے اوپر بہت سارے لوگ مختلف آراء رکھتے ہیں، لیکن پھر بھی بہت ساری ایسی شہادتیں موجود ہیں جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عبرانیوں کے نام جو خط ہے وہ بھی پالوس رسول کا ہی ہے، اور تقریباً جو اسکالرز ہیں 60% جو اسکالرز ہیں وہ اسی بات پہ متفق ہیں کہ یہ خط بھی مقدس پالوس رسول کا ہی ہے۔ لہٰذا جو 14 خطوط ہیں انہیں مقدس پالوس رسول کے نام سے منسوب کیا جاتا ہے، اور ان میں سے جو 4 خطوط ہیں، 14 میں سے جو 4 خطوط ہیں وہ ذاتی خطوط ہیں، یعنی پرسنل اپیسلز ہیں، اور ان 4 میں سے 2 تیموتھیوس کے نام ہے، 1 تیتس کے نام ہے، اور 1 فائلمن کے نام ہے، فلمون کے نام خط۔ لیکن فلمون کے نام خط جو ہے وہ بہت ہی ذاتی ہے، اور ان 4 ذاتی خطوط میں سے جو 3 ہیں وہ پاسبانوں کے لیے لکھے گئے ہیں، یعنی کلیسیائی ترقی کے لیے۔ اور میں نے اکثر بتایا ہے کہ پاسبانی جو خطوط ہیں ان کو پاسبانی خطوط 3 وجوہات کی بنا پر کہا جاتا ہے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ ان تینوں خطوط میں پاسبانی معیار کی بات کی گئی ہے۔ پاسبان کا معیار اس کی ذاتی زندگی، اس کی خاندانی زندگی کیسی ہونی چاہیے، اس کی پرائیویٹ زندگی، اس کی پبلک لائف جو ہے وہ کیسی ہونی چاہیے، یہ پہلی بات ہے جو مقدس پالوس رسول نے لکھی ہے۔ دوسری بات اس نے بتائی ہے کہ جو کلیسیائی پاسبان ہے، جو بائبل کا پاسبان ہے، اس کا معیار کیا ہونا چاہیے، اور وہ تمام ایسی چیزیں بتائی گئی ہیں ان خطوط میں جن کی بنا پر انہیں پاسبانی خطوط کہا جاتا ہے کہ پاسبان کی، ایک معیاری پاسبان کی کون کون سی ذمہ داریاں ہیں۔ پھر تیسری بات، ان خطوط میں چرچ آرڈر کی بات کی گئی ہے، یعنی چرچ جو ترتیب ہے، اس کا جو نظام ہے، اس کا جو انتظام ہے، اس سے متعلق بتایا گیا ہے۔ اور یہ تیتس کے خط میں بھی یہ تینوں ہی کی تینوں چیزیں ملتی ہیں، اور تیتس کے خط میں بھی یہ تینوں چیزیں ملتی ہیں کہ پاسبانی معیار کیسا ہونا چاہیے، پاسبان کی ذمہ داریاں کیا ہیں، اور کلیسیائی نظام کا معیار کیا ہونا چاہیے۔ ان تینوں وجوہات کی بنا پر اس خط کو بھی آبائے کلیسیا نے، یعنی بزرگان دین نے، کلیسیا جو ابتدائی کلیسیا میں جو بزرگ ہیں انہوں نے اس خط کو بھی پاسبانی خطوط کا درجہ دے دیا ہے۔ یہ جو تیتس کا خط ہے یہ 3 ابواب پر مشتمل ہے۔ اس سے پہلے ہم نے تیموتھیوس کے نام پہلا خط پڑھا، پھر تیموتھیوس کے نام دوسرا خط پڑھا۔ تیموتھیوس کے نام پہلے خط کے 6 ابواب تھے، دوسرے میں 4 تھے، اور کچھ لمبے خطوط تھے، یہ چھوٹا ہے۔ اور بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم تیموتھیوس کے خطوط کا مطالعہ ضرور کرتے ہیں لیکن ہم تیتس کو اگنور کر دیتے ہیں، اور شاید یہ جو بڑے خطوط ہیں 2 وہ اس کو ڈومینیٹ کیے ہوئے ہیں، لہٰذا یہ اچھا نہیں ہے، کیونکہ تیتس کے خط کی اپنی اہمیت ہے، اور اس کی اہمیت یہی ہے کہ یہ پاسبانی معیار ہمیں دیتا ہے، اور پھر اس میں پاسبانی ذمہ داریاں ملتی ہیں، اور اس میں ہمیں کلیسیائی انتظام کی بات ملتی ہے، لہٰذا اس کو بھی پڑھنا چاہیے۔ اس کا ایک اپنا معیار ہے، سو تیتس کے خط کو کبھی بھی اگنور نہ کریں، بلکہ یہ چھوٹا ہے، ان سے زیادہ پڑھا جانے چاہیے۔ اس کے مصنف کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہے، کیونکہ بالکل کلیئر لکھا ہوا ہے پہلی آیت میں، پولس کی طرف سے جو خدا کا بندہ اور یسوع مسیح کا رسول ہے۔ سو کیونکہ اس نے نام ہی دے دیا ہے، لہٰذا اس کے آتھر پر، اس کے مصنف ہونے پر کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ لکھا کن کو گیا ہے، یہ خط کے ریڈرز کون سے ہیں، اس کا قاری کون ہے۔ سو اس کا نام تو براہ راست دے دیا ہے کہ یہ ایمان کی شرکت کے روح سے سچے فرزند تیتس کے نام۔ سو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ براہ راست ایک ایسے شخص کو لکھا گیا ہے جو کسی جگہ پر پاسبانی خدمت میں ہے، اور اس کو پاسبانی ہدایات دینے کے لیے
اس کو لکھا گیا ہے، ہم اس کے مقاصد بھی پڑھیں گے، لیکن ہم تیتس کو دیکھ لیں کہ یہ کون ہے۔ تیتس جو ہے، اس کے بارے میں چند چیزیں میں بتانا چاہتا ہوں کہ اگر ہم پہلے باب کی 4 آیت میں لکھیں تو یہاں پر کچھ چیزیں ملتی ہیں کہ ایمان کی شرکت کے روح سے سچے فرزند تیتس کے نام۔ پہلی بات یہ ہے کہ اسے مقدس پولس رسول اپنا سچا فرزند کہتے ہیں۔ میرے خیال میں یہ جو فرزند ہے، اس سے کچھ زیادہ ایڈجیکٹو استعمال کر کے اس کو ویلیو دے دی گئی ہے۔ یعنی اگر یہ بھی لکھا جاتا کہ ایمان کی شرکت کی روح سے فرزند اپنے فرزند تیتس کے نام تو یہ بھی ٹھیک تھا، لیکن اس نے سچا ڈال کے اس کے ایمان، اس کے کردار اور اس کی خدمت کے اوپر مہر کر دی ہے۔ مقدس پولس رسول جسے سچا کہہ رہا ہے، اس وجہ سے مقدس تیتس کے کردار، اس کی خدمت اور اس کی جو تعلیم ہے اس کے اوپر اس نے مہر کر دی ہے کہ یہ وہ شاگرد ہے، یہ وہ بیٹا ہے جس کے لیے سچا کہنا اچھا لگتا ہے۔ کیونکہ کبھی بھی کوئی سینئر آدمی جونیئر آدمی کو ایسا لفظ نہیں کرے گا جب تک اس میں یہ خوبی پیدا نہ ہو۔ کوئی جونیئر کسی سینئر کو شاید اوبلائج کرنے کے لیے کوئی کہہ دے بات کہ جی آپ بہت اچھے ہیں، آپ بہت سچے ہیں، اس کو اوبلائج کرنے کے لیے، لیکن جونیئر کو یہ کہہ دینا کہ یہ سچا فرزند ہے، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ واقعہ ہی سچا ہوگا۔ مقدس پولس رسول نے یہ مہر کر دی ہے، اور یہ دو طرفہ سیکھنے کی بات ہے۔ نمبر 1 کہ اگر آپ سینئر ہیں اور آپ کے ساتھ کوئی تیموتھیوس یا تیتس کام کر رہا ہے تو اگر وہ سچا ہے تو پھر اس کو سچا کہنے سے مت گھبرائیں، یہ سینئر لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ اور جو جونیئر ہیں، جو تیتس ہیں، وہ یہ ثابت کریں کہ وہ سچے ہیں، اپنے کردار کے وسیلے سے، اپنے کام کے وسیلے سے، اپنے کلام کے وسیلے سے وہ یہ ثابت کریں کہ وہ سچے ہیں۔ اور یہاں بائبل مقدس میں مقدس تیموتھیوس نے تیتس کو اپنا سچا فرزند کہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ واقعہ ہی وہ سچا ہوگا۔ تیتس کے نام کا مطلب ہے ویل آنرڈ، عزت دار، ویل آنرڈ یا پلیزنگ، ایسی شخصیت جس میں جاذبیت ہو، ایسی شخصیت جو چارمنگ ہو، ایسی شخصیت جو خوش باش ہو، یعنی اس کو دیکھتے ہی اس کے چہرے سے خوشی نظر آتی ہے، یہ اس کا کریکٹر ہے، یہ اس کے نام کا مطلب ہے۔ ایسا شخص جس کے اندر سے خوشی نظر آتی ہے، جب اسے دیکھتے ہیں تو اس کے چہرے سے اس کا اندر نظر آ جاتا ہے۔ ایسی شخصیت جو جاذبیت جس میں ہو، جو کسی کو ملتا ہے تو ایک دم سے گھل مل جاتا ہے اور اس کو لوگ پیار کرتے ہیں، اس کے لوگ پیچھے پیچھے جاتے ہیں، یعنی وہ تمام لوگوں کی پسندیدہ شخصیت ہے، یہ اس کے نام کا مطلب ہے۔ یعنی ایسا شخص جو ویل آنرڈ ہو، جس کی عزت ہو اور جو لوگوں میں مقبول ہو، یہ اس کے نام کا مطلب ہے۔ جب مقدس پولس رسول نے اس کو خط لکھا ہے تو 5ویں آیت میں لکھا ہے، میں نے تجھے کرتے میں اس لیے چھوڑا تھا کہ تو باقی ماندہ باتوں کو درست کرے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو تیتس ہے یہ کرتے میں پاسبان ہے۔ جب مقدس پولس رسول اس کو خط لکھ رہے ہیں تو پہلے وہ اس کے ساتھ تھے، اب وہ یا مقدونیہ میں ہے یا وہ کرنتھس میں ہے، زیادہ ذکر ہے کہ شاید وہ کرنتھس میں ہے، اور کرنتھس سے یہ خط لکھا جا رہا ہے کہ تو اپنے اس کام کو جاری رکھ جو باتیں میں نے چھوڑی تھیں۔ دوسرے کرنتھیوں کے 8 باب کی 23ویں آیت میں ہمیں مقدس پولس رسول کا ایک اور حوالہ ملتا ہے جہاں وہ تیتس کو اپنا ہم خدمت بولتے ہیں۔
ہم خدمت، یعنی وہ میرا کو ورکر ہے، ہم خدمت ہے۔ تیتس کے بارے میں جو تیسری بات ہمیں ملتی ہے وہ دوسرے کرنتھیوں کے 8ویں باب کی 16ویں 17ویں آیت میں، اور پھر 9ویں باب کی 5ویں آیت میں، اور پھر 12ویں باب کی 18ویں آیت میں مقدس پالوس رسول نے تیتس کو کرنتھس میں بھیجا تھا کہ یروشلم میں جو غریب مسیحی ہیں ان کے لیے فنڈ ریز کرے، کیونکہ یہ ایسی شخصیت تھی، ایک تو لوگ اس کو ملنا پسند کرتے تھے، پھر اس کی آواز پہ لوگ چندہ بھی دے دیتے تھے، یہ انتہائی مقبول شخصیت تھا ابتدائی چرچ میں، اس لیے مقدس پالوس رسول نے اسے کرنتھس میں بھیجا کہ وہاں فنڈ ریزنگ کرے اور وہ یروشلم کے لوگوں کے لیے فنڈ جمع کر کے وہاں دے کر آئے، اور پالوس کا یہ کام اس نے کیا تھا۔ پھر تیتس کے پہلے باب کی 5ویں آیت میں میں نے بتایا کہ یہ نیا چرچ ہے کرتے میں، ابھی بحال کیا ہے انہوں نے، ابھی اسٹیبلش کیا ہے، اور اس میں بہت سارے مسائل ہیں جو ہم آگے ذکر کریں گے، جن کو ہینڈل کرنے کے لیے مقدس پالوس رسول نے اس کی ذمہ داری لگائی ہے۔ اب ایک اور بات ہے جو ہم اس کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ اس کا ذکر اعمال کی کتاب میں نہیں ہے۔ 3 جگہ پہ اس کا ذکر آیا ہے مقدس تیتس کا، لیکن اس کا ذکر اعمال کی کتاب میں نہیں ہے، اور اعمال کی کتاب لکھی ہے ڈاکٹر لوک نے، مقدس لوکا نے، لیکن مقدس جو لوکا ہے وہ جب بھی بات کرتے ہیں اعمال کی کتاب میں تو وہ فرسٹ پرسن پلورل کی بات کرتے ہیں۔ وہ یہ نہیں کہتے کہ میں نے یہ کیا، وہ کہتے ہیں ہم نے یہ کیا۔ آپ پورے خط اس کو دیکھ لیں اعمال کی کتاب کو، مقدس لوکا جو ہے وہ یہ نہیں کہتے کہ میں نے یہ کیا، وہ کہتے ہیں ہم نے یہ کیا۔ اور یہاں سے اسکالر جو ہیں یہ گیس کرتے ہیں، اندازہ لگاتے ہیں کہ یہ جو تیتس ہے یہ مقدس لوکا کا سگا بھائی ہے، اور یہ اس وقت بھی منسٹری میں اس کے ساتھ تھا، گو کہ اس نے ذکر نہیں کیا اس میں، لیکن مقدس تیتس جو ہے وہ مقدس لوکا کا بھائی گردانا جاتا رہا ہے ابتدائی کلیسیا میں، اور مقدس پالوس رسول نے اس کا ذکر کیا ہے۔ شاید یہ مقدس لوکا کے بھی سادگی اور عاجزی اور انکساری تھی کہ اناجیل کے جتنے بھی رائٹرز ہیں ذہن میں رکھیں، وہ اپنا نام نہیں بتاتے ہیں۔ مقدس یوحنا ہے، جب وہ اپنا ذکر کرتے ہیں انجیل میں وہ کہتے ہیں اور دوسرا شاگرد جسے یسوع محبت رکھتا تھا، وہ اپنا نام نہیں بتاتے۔ یہ ابتدائی صدی میں مسیحیوں کی عاجزی اور انکساری تھی کہ جب وہ کام کرتے تھے یا لکھتے تھے تو وہ خدا کے نام کو جلال دیتے تھے، اپنے نام کو جلال نہیں دیتے تھے، اپنا نام لکھنا پسند نہیں کرتے تھے۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ جب مقدس لوکا اپنا ہی ذکر کم کر رہا ہے تو اپنے بھائی کو کیسے کرے گا وہ۔ یہ تیتس کے بارے میں چند معلومات تھی جو میں آپ کو دینا چاہتا تھا۔ یہ خط کیوں لکھا، مقصد کیا تھا، کیونکہ کوئی نہ کوئی تو مقصد ہوتا نا، موٹیوز ہوتے ہیں خط لکھنے کے۔ پہلا مقصد اس کا یہ ہے کہ کرتے میں بہت سارے مسائل ہیں اور کچھ مذہبی مخالفت بھی ہے، اور مقدس تیتس جو ہے یہ مقدس پالوس رسول کی نظر میں اس اہلیت کا مالک ہے کہ وہ مشکل حالات میں پرسیویئر کر سکتا ہے، مشکل حالات میں خدمت کو جاری رکھ سکتا ہے۔ اس لیے لکھا گیا تھا کہ اس کی مشکلات میں بھی مقدس تیتس جو ہیں وہ اس کو کر سکتے ہیں، اور پہلے باب کی 10ویں آیت میں، 11ویں آیت میں، دوسرے باب کی 15ویں آیت میں اور تیسرے باب کی 10ویں آیت میں ان مشکلات کا ذکر پایا جاتا ہے جن کی وجہ سے مقدس پالوس رسول نے تیتس کو بھیجا تھا کہ کرتے میں جا کے منسٹری کر۔ پھر جو دوسرا بڑا مقصد یہ ہے کہ جو کرتے کا جو علاقہ تھا وہ انتہائی غیر اخلاقی مذاہب سے گھرا ہوا تھا۔ کرتے کا جو علاقہ تھا وہاں بت پرستی، بدکاری اور بہت ساری
جو غیر مسیحی چیزیں ہیں وہ ہو رہی تھیں، اور مقدس پالوس رسول نے تیتس کو وہاں مقرر کیا تھا کہ تو جا کے ان بدعتوں کا مقابلہ کر، اور جو ڈی مورلائزڈ کلچر ہے، جو غیر اخلاقی تہذیب و تمدن ہے، اس کا مقابلہ کر، اور وہاں جا کے مسیحیت کو فروغ دے، تاکہ مسیحی ایمان اور مسیحی لوگ جو ہیں وہاں پر نظر آئیں، اور وہاں اس خدمت کو بہتر کیا جائے، اور لوگوں کو نمبر 3 لوگوں کو دینداری کی طرف لایا جائے، لوگوں کو مسیحی بنایا جائے۔ یہ پہلا مقصد تھا جو میں نے بتائے ہیں، یعنی پہلے مشکلات میں خدمت جاری رکھے، پھر انجیل کی منادی اس طریقے سے کرے کہ وہ غیر اخلاقی چیزوں پر غالب آ جائے، اور نمبر 3 جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ ہم دینداری کی طرف لوگوں کو لے کر آئیں۔ یہ اسائنمنٹ دی گئی ہے تیتس کو جو مقدس پالوس رسول نے دی ہے۔ یہ اس کا پہلا ایریا ہے، یہ ریلیجس ایریا ہے۔ اس کے بعد مقدس پالوس رسول نے انتظامی ہدایات بھی دی ہیں۔ پہلے روحانی ہدایات ہیں جو مقدس پالوس رسول نے دی ہیں، اور پھر انتظامی ہدایات ہیں۔ انتظامی ہدایات میں نمبر 1 یہ ہے کہ وہاں پر اس قسم کے پادری صاحبان اور ایلڈر صاحبان کو مقرر کرے جو تھیولوجیکلی اور مسیحی عقیدوں میں میچور ہوں۔ یہ مقدس پالوس رسول نے تیتس کو ذمہ داری دی ہے کہ کرتے میں ایک ایسی لیڈرشپ ڈھونڈ تاکہ وہ جو علم الہیات اور مسیحی عقائد کے ماہر ہوں، تاکہ وہاں پر اگر کوئی مقابلہ بھی کرنا پڑے تو وہ جواب دینے کے قابل ہوں۔ اور یہ پاسبانی ذمہ داریوں میں اور پاسبانی معیار میں یہ اہم چیز ہے کہ پاسبان وہ ہونا چاہیے جو بہت سارے سوالات کا جواب دے سکے۔ یہ بھی ایک خوبصورتی ہے۔ پھر اس کے بعد مقدس پالوس رسول نے تیتس کو تیتس کو ایک اور ذمہ داری دی ہے۔ اس نے کہا ہے کہ تو جا کے ان کے جو اخلاقی گراوٹ ہے اس کے اوپر کام کر، اور اس نے کام یہ کہا ہے کہ اس کی بنیاد انجیل ہونی چاہیے۔ یعنی اگر آپ نے کسی کی اخلاقیات کو بہتر کرنا ہے تو لازمی ہے کہ آپ اس کی بنیاد انجیل رکھیں تاکہ بہتر طور پر ان کو کنونس کیا جا سکے۔ اور پھر اس نے کہا ہے کہ تیتس، تجھے اپنے کردار سے، اپنے کام اور کلام سے، اپنے رویے سے بھی مسیحیت کو فروغ دینا ہے۔ صرف یہی نہیں ہے کہ پادریوں کو مقرر کر دینا ہے اور وہاں جا کے ان کو سوالوں کے جواب دینے ہیں، بلکہ یہ بھی کرنا ہے کہ تو اپنے کام اور کلام سے، اپنے رویے سے مسیحیت کو فروغ دینا ہے۔ یہ بھی تیتس کو دے دیا گیا ہے۔ پہلے روحانی ذمہ داریاں تھیں، مذہبی ذمہ داریاں، اب انتظامی ذمہ داریاں ہیں، اور اس کے بعد ذاتی ذمہ داریاں بھی ہیں۔ پھر اس نے کہا ہے، جب اس لیٹر کو لکھا ہے، اس نے کہا ہے کہ میرے پاس کوشش کرنا، جلدی آ جانا تاکہ ہم تھوڑا وقت گزار سکیں، اور پھر آگے جو پلاننگ ہے، ایونجلزم کی پلاننگ ہے، اس میٹنگ کے لیے بھی مقدس پالوس رسول نے تیتس کو اپنے ہاں بلایا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ تو میرے پاس آنا تاکہ ہم ایونجلزم کا جو پلان ہے، جو میپ ہے، روڈ میپ ہے، وہ تیار کر سکیں۔ اور یہ بھی ذمہ داری ہوتی ہے سینئر پادریوں کی، جونیئر کے ساتھ میٹنگ کر کے پلاننگ دینے کی جو ذمہ داری ہے، یہ بھی سینئر پاسبانوں کی ذمہ داری ہے۔ سینئر پاسبان بس یہی سمجھتے ہیں کہ ہمارا کام صرف سیاست کرنا ہے اور جونیئر لوگوں کا کام کرنا ہے، اور ہمارا کام بس یہ ہے کہ انتظام کرتے رہیں اور جونیئر لوگ جو ہیں وہ کام کرتے رہیں۔ نہیں، جونیئر لوگوں کو روڈ میپ دینا سینئر لوگوں کا کام ہے۔ سو یہ بھی ہمیں ایک اصول ملتا ہے۔ سو یہ مقاصد ہیں خط لکھنے کے۔ اب اس کا ڈیٹ نکالیں کہ کب یہ لکھا ہوگا خط، اور ڈیٹ نکالنے کے لیے میں پولس رسول کی موت سے شروع کرتا ہوں ہمیشہ، کیونکہ پولس رسول کی جو موت ہے
وہ 67 عیسوی میں ہوئی ہے۔ اس کو نیرو بادشاہ نے اس کا سر کٹوا دیا تھا، 67 میں اس کی موت ہوئی ہے۔ اس سے پہلے یہ 2 سال قید میں رہا ہے روم میں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ 65 یا 64 کے اینڈ پہ جا کے یہ مقید ہوا ہے، قید میں گیا ہے۔ اس سے پہلے 2 سال اس نے خوب ایونجلزم کیا ہے، جو اس کے آزاد آخری 2 سال تھے، جن میں اس نے بہت سارے خطوط لکھے ہیں، اور خاص طور پر تیموتھیوس کا پہلا خط اور تیتس کا اس نے جیل سے پہلی جو پریزن تھی اس سے نکل کے لکھا ہے۔ اور پہلی پریزن جو تھی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ 65 میں دوسری شروع ہوئی ہے تو 63 اور 65 کے درمیان یہ خط لکھا گیا ہے، اور 61 سے 63 تک جو ہے وہ پہلی قید تھی جس میں دیگر خطوط جو ہیں وہ لکھے گئے تھے۔ سو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ 63 اور 65 کے درمیان یہ لکھا گیا ہے۔ موسٹ پروبیبلی یہ 63 میں لکھا گیا ہے، جیسے ہی جیل سے رہا ہوئے پہلی جو جیل تھی اس کے بعد یہ لکھا گیا۔ اور کورنتھ میں جا کر انہوں نے لکھا ہے، اور تیموتھیوس کا خط جو ہے وہ مقدونیہ میں لکھا ہے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ والا خط جو ہے کورنتھ سے لکھا گیا ہے یا مقدونیہ سے لکھا گیا ہے، جہاں سے بھی لکھا گیا ہو، زیادہ تر کورنتھیوں سے لکھا گیا ہے، لیکن جگہ کی بات نہیں ہے، یہ خط لکھا گیا ہے۔ اب اس خط کی تھیولوجیکل ویلیو کیا ہے؟ زیادہ تر یہ خط انتظامی ہے، ذہن میں رکھیں۔ زیادہ تر یہ خط 3 چیزوں پر منحصر ہے۔ نمبر 1، یہ پاسبانوں کی ذاتی زندگی کو اٹھا رہا ہے، ان کو چیک کر رہا ہے۔ نمبر 2، ان کے ذمہ داریاں دے رہا ہے۔ نمبر 3، وہ کلیسیائی انتظام کی بات کر رہا ہے۔ لیکن اس کے باوجود 3 ایسے پیسیجز ہیں جو ہمیں ملتے ہیں اس میں، جو 3 پیسیجز ہیں۔ پہلا پیسیج ہے تیتس کے نام خط پہلے باب کی پہلی 3 آیات۔ یہ جو 3 پیسیجز ہیں ان میں خوبصورت علم الہیات کے مضامین کو ڈسکس کیا گیا ہے، یعنی یہ خط علم الہیات سے خالی نہیں ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ خط انتظامی ہے، لیکن اس کے باوجود مقدس پالوس رسول نے اسے علم الہیات سے خالی نہیں چھوڑا۔ 3 پیسیجز ہیں، پہلے باب کی پہلی 3 آیات جس میں خدا سے متعلق، خداوند یسوع مسیح سے متعلق اور چرچ برگزیدوں سے متعلق خوبصورت علم الہیات بیان کی ہے، اور پھر دوسرے باب کی 11ویں سے 14ویں آیت تک خداوند کے فضل اور انسانی نجات اور یسوع مسیح کے کفارے اور ایمانداروں کی ابدیت کا ذکر کیا گیا ہے، اور پھر تیسرے باب کی 3 سے 7ویں آیت تک نجات سے تعلق سے، نئی پیدائش کے تعلق سے، روح القدس کے تعلق سے اور ایمانداروں کی ابدیت کے تعلق سے یہ علم الہیات کے مضامین جو ہیں یہ ڈسکس کیے گئے ہیں اس خط میں۔ جلدی سے ہم اس کی آؤٹ لائن دیکھیں۔ ہم اس خط کو آئندہ 10 اسباق میں تقسیم کریں گے۔ ہم اس خط کو 10 اسباق میں تقسیم کریں گے، اور پہلا جو لیسن ہوگا جو آج ہم کر رہے ہیں، تیتس کے نام خط جو ہے، پہلی 4 آیات کا مطالعہ آج ہم کریں گے، اور یہ ہے آداب و تسلیمات یعنی گریٹنگز۔ پھر ہم پہلے باب کی 5ویں سے 9ویں آیت تک یہ مقدس تیتس نے جو مقدس پالوس رسول نے کام دیا تھا کہ کرتے میں جا کے تو مقرر کر پاسبانوں کو، اور اس نے مقرر کیا ہے، یہ اس کا ذکر ہے 9ویں آیت تک۔ پھر پہلے باب کی 10ویں سے 16ویں آیت تک جو جھوٹے اساتذہ ہیں ان کا مقابلہ کیا جا رہا ہے، اور پھر کلیسیاؤں کو ہدایات دی گئی ہیں۔ دوسرے باب کی پہلی 6 آیات میں مختلف کلیسیاؤں کو ہدایات دی گئی ہیں، کلیسیاؤں میں جو لوگ ہیں مختلف قسم کے گروپس ہیں ان کو ہدایات دی گئی ہیں، اور پھر دوسرے باب کی 7ویں سے 8ویں آیت تک کچھ مقدس تیتس نے ذاتی زندگی کی مثال جو ہے وہ پیش کی ہے، اور پھر 9ویں سے 10ویں آیت تک کچھ جو غلام ہیں اس وقت کے ان کو ہدایات جاری کر دی ہیں، اور پھر 11ویں سے 15ویں آیت تک جو مسیحی زندگی کی بنیاد ہے کہ کیسے ہمیں مسیحی زندگی گزارنا ہے یہ بتائی گئی ہے، اور پھر تیسرے باب کی پہلی 8 آیات میں بھی ایک سٹینڈرڈ مسیحی زندگی گزارنے کے لیے بتایا گیا ہے، اور پھر ہم 9واں لیسن جب دیکھیں گے
اس میں ہے کہ اگر کوئی غلطی ہوتی ہے تو اس کو کیسے ہینڈل کرنا ہے، ریئیکشن ٹو دا اسپرچل ایرر، تیسرے باب کی 9 سے 11 آیت تک، اور پھر تیسرے باب کی 12 سے 15 آیت تک نتائج ہیں اور اختتامیہ دعا ہے۔ یہ 10 اسباق پر ہم نے اس کو تقسیم کیا ہے، اور میں نے اس کی ڈویژن میں اردو بائبل کو سامنے رکھا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں نے بہت ساری ڈویژنز دیکھی ہیں، بہت ساری آؤٹ لائنز میں نے دیکھی ہیں، لیکن میں نے اپنی آؤٹ لائن کو ٹائی کیا ہے اردو بائبل، کیونکہ ہم جو اردو، ہندی اور پنجابی بولنے لکھنے سمجھنے والے لوگ ہیں، ہمیں اردو بائبل کے ساتھ رسپیکٹ کرنی ہے آؤٹ لائن کی، اور میں نے کوشش کی ہے کہ یہ اتنی آسان آؤٹ لائن بنائی جائے جس کو آسانی سے اس کی تفسیر کی جائے۔ میں نے چھوٹے چھوٹے پیسیجز رکھے ہیں تاکہ آئندہ اسباق میں ہمیں کوئی مشکل پیش نہ آئے۔ آئیے ہم پہلی 4 آیات کو دیکھیں جلدی سے۔ جو پہلی 4 آیات ہیں ان کو ہم نے سیلوٹیشن یعنی گریٹنگز کا نام دیا ہے، اور یہ جو گریٹنگز ہیں ہمیشہ 3 چیزیں گریٹنگز میں مقدس پالوس رسول لکھتے ہیں۔ پہلے وہ بتاتے ہیں کہ اس کا رائٹر کون ہے، پھر وہ بتاتے ہیں کہ یہ اس کا قاری کون ہے، اس کو کون پڑھے گا، پھر وہ بتاتے ہیں کہ قاری کے لیے دعا کیسے کرنی ہے۔ یہ 3 چیزیں ان 4 آیات میں بتائی گئی ہیں۔ گو کہ یہ تھوڑا سا لمبا سلام دعا ہے، کیونکہ اس سے پہلے اگر کوئی لمبا سلام دعا اداب و تسلیمات ہیں تو وہ مقدس پالوس رسول کا رومی کا نام خط ہے، جس کی پہلی 7 آیات صرف انٹروڈکشن ہے، اور یہاں پر 4 آیات ہیں۔ یہ تھوڑا سا خط کے حساب سے لمبا ہے، لیکن کیونکہ مقدس پالوس رسول اس کو تھیولوجیکل گریٹنگز بنا رہے ہیں، اس لیے انہوں نے اس کی لمبائی کا خیال نہیں کیا، انہوں نے علم الہیات کو اہمیت دی ہے۔ آئیے ہم پہلا حصہ دیکھیں، رائٹر کہ مصنف کون ہے۔ مصنف اس کے مقدس پالوس رسول ہیں، جنہوں نے اپنا تعارف یوں کرایا ہے پالوس کی طرف سے، جو خدا کا بندہ اور مسیح یسوع کا رسول ہے۔ یہ اس کا پہلا تعارف ہے، کیونکہ جب مقدس پالوس رسول اپنا تعارف کراتے ہیں تو وہ ہمیشہ ایسا تعارف کراتے ہیں جس میں مقصد ہوتا ہے۔ اس نے کہا جو خدا کا بندہ اور مسیح یسوع کا رسول ہے۔ خدا کا بندہ، خدا کا بندہ سے مراد یہاں لفظ جو بندہ ہے یہ ڈولاس ہے۔ ڈولاس سے مراد غلام ہے۔ اس نے کہا ہے کہ پولس کی طرف سے خدا کے غلام، جو خدا کا غلام ہے۔ اب یہاں چیز سوچنے والی ہے کہ خدا کا غلام کہنے سے 2 مراد لیا جاتا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں خدا کا غلام، پالوس رسول جب کہتا ہے کہ میں خدا کا غلام ہوں، تو 2 چیزیں سامنے آتی ہیں۔ پہلی بات یہ آتی ہے کہ خدا کا غلام کہہ کر وہ اپنے آپ کو پرانے عہد نامے اور نئے عہد نامے کا جو سکسیشن ہے، جو رسالت ہے، اس میں اپنے آپ کو ڈال دیتا ہے، اس لڑی میں فٹ کر لیتا ہے جو شروع سے آ رہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ خدا کا بندہ مقدس موسیٰ وہ اپنے آپ کو خدا کا غلام کہا کرتا تھا۔ پھر مقدس یشوع جو ہے وہ بھی اپنے آپ کو خدا کا غلام کہا کرتا تھا۔ پھر پرانے عہد نامے میں یسایہ، یرمیہ اور دیگر انبیاء کرام جو ہیں وہ بھی اپنے آپ کو خدا کا غلام کہا کرتے تھے۔ پالوس رسول جب یہ کہتے ہیں کہ میں خدا کا غلام ہوں، تو وہ کہتے ہیں کہ جیسے موسیٰ، یوشوا اور سارے انبیاء پرانے عہد نامے کے اپنے آپ کو مکمل طور پر خدا کے سامنے جھکا دیتے تھے، اپنے آپ کو مکمل طور پر خدا کے سپرد کر دیتے تھے، نوکر بن جاتے تھے، میں بھی اسی لڑی کا ایک موتی ہوں۔ جب ہم بھی اپنے آپ کو خدا کا نوکر یا غلام کہیں گے تو ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ ہم کتنے بڑے رتبے پر فائز ہو جائیں گے، لیکن ہم یہ لفظ پسند نہیں کرتے۔ ہم کہتے ہیں کہ جی نہیں مجھے ڈاکٹر کہو،
یا مجھے بشپ کہو، یا جو پادری نہیں ہے وہ کہتے جی مجھے پادری کہو۔ ہم وہ ٹائٹل نہیں لینا چاہتے جو ٹائٹل بائبل مقدس میں خوبصورت ٹائٹل ہے۔ پالوس رسول جو ہے اس نے یہ نہیں کہا کہ مجھے رسول کہو، اس نے یہ نہیں کہا مجھے ڈاکٹر کہو، ہے تو یہ ڈاکٹر ہی تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس سے بڑا کون ڈاکٹر ہو سکتا ہے، لیکن اس کی عاجزی اور انکساری کا یہ معیار ہے، وہ کہتا ہے کہ مجھے خدا کا نوکر کہو، مجھے خدا کا غلام کہو، کیونکہ اگر مقدس موسیٰ خدا کا غلام ہو سکتا ہے تو میں کیوں نہیں ہو سکتا؟ اگر سارے انبیاء کرام خدا کے غلام ہو سکتے ہیں تو میں کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس نے اپنے آپ کو اس لڑی میں پرو لیا ہے جو شروع سے چل رہی ہے۔ اگر آج میں اور آپ ڈاکٹر کہلوانے کی بجائے خدا کا غلام کہلوائیں گے تو آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ آپ کس لڑی میں پروئے جائیں گے۔ اس لیے خدا کا غلام بننے کے لیے کوشش کریں، پہلی بات۔ دوسری بات کہ مقدس پالوس رسول کا جو فخر ہے، جو پرائیڈ ہے، وہ غلام ہونے میں ہے، بڑا رتبہ حاصل کرنے میں نہیں ہے۔ اس کی جو انسانی فخر ہے، انسانی پرائیڈ، ہیومن پرائیڈ جو ہے، وہ فخر محسوس کرتا ہے کہ مجھے خدا کا غلام کہو۔ اس لیے خدا کا غلام ہونا جو ہے مقدس پالوس رسول پسند کرتے ہیں۔ اور آئیے ہم آج سے غیر ضروری طور پر دنیاوی عہدوں کے ٹائٹل استعمال نہ کریں۔ آپ اگر ہیں تو آپ ہیں، آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ واقعی ڈاکٹر ہیں تو آپ کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ مجھے ڈاکٹر کہو، جو ڈاکٹر ہوتا ہے وہ ویسے ہی نظر آ جاتا ہے، اس کو کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ ہم خداوند کے سامنے غلام بن جائیں، اور اگر ہم غلام بنیں گے پھر ہم سبمسو ہو کے اس کی صحیح خدمت کریں گے، ورنہ پھر ہم سیلف پرائیڈ میں چلے جائیں گے، ہم متکبر ہو جائیں گے، اور غروروں کا خدا ہمیشہ مقابلہ کرتا ہے۔ میں خدا کا بندہ ہوں، پالوس رسول یہ کہتے ہیں، اور یسوع مسیح کا رسول ہوں، اپوستلوس۔ یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے، خدا باپ ہے، یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے، اس کا یہ رسول ہے۔ یعنی وہ کہہ رہا ہے میں غلام تو خدا کا ہوں لیکن بھیجا مجھے یسوع مسیح نے ہے۔ رسول کا مراد ہے ٹو سینٹ ون، دا سینٹ ون، جو بھیجا گیا ہے۔ رسول سے مراد ہے دا سینٹ ون، بھیجا گیا، کہ مجھے یسوع نے بھیجا ہے۔ غلام میں خدا کا ہوں، خدمت بنے اس کی کرنی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ میں خداوند یسوع مسیح کی طرف سے جو کچھ کروں اس کی طرف سے کروں۔ اپوسٹلوس جو ہے، میں نے بتایا تھا کہ اس کے دو تشریحیں ہیں۔ نمبر ایک یہ ہے، اس کے لیے امبیسیڈر ترجمہ کیا جاتا ہے، اور امبیسیڈر جو ہوتا ہے وہ ایک ملک سے دوسرے ملک میں بھیجا جاتا ہے، اور وہ اپنی پالیسی اپلائی نہیں کرتا بلکہ وہ اپنے بھیجے گئے ملک کی پالیسی اپلائی کرتا ہے۔ اس کو ایلچی یا امبیسیڈر کہتے ہیں۔ اور دوسرا ہوتا ہے دا سینٹ ون، یعنی وہ مناد جس کو کسی بادشاہ نے بھیجا ہے، اس کے گلے میں ڈھول ڈال کے اور وہ گلیوں میں منادی کرے کہ جو میرا مالک کہتا ہے وہی بات ہے، میں اپنی بات نہیں کہتا۔ رسول جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کا ہے، اور بندہ جو ہے وہ خدا کا ہے۔ اس کے بعد وہ رسالت کے آفس کی بات کرتا ہے کہ رسالت کا آفس ہے کیا چیز ہے، کیوں وہ رسول بنا ہوا ہے، اس کی ڈیوٹیز کیا ہیں، اور کیا وہ چاہتا ہے کہ وہ کرے۔ مقصد کیا ہے خدا کے غلام ہونے کا اور یسوع مسیح کا رسول ہونے کا؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ نمبر ایک، کہ وہ لوگوں میں ایمان پیدا کرے، ایک معیاری ایمان پیدا کرے۔ مقدس پالوس رسول کہتا ہے کہ میں خدا کا غلام ہوں اور یسوع مسیح کا رسول ہوں، اس لیے کہ میری پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ میں کلیسیاؤں میں ایک معیاری ایمان پیدا کروں، نمبر ایک۔ نمبر دو، اس ایمان کو نرش کروں، جن کو ایمان خدا نے دے دیا ہے اس کو فیڈ کروں۔ اور ایمان کی روٹی، آپ کو پتا کیا ہے؟ ایمان بھوکا رہتا ہے اگر اس کو روٹی نہ دی جائے۔ ایمان جو ہے
بھوکا رہتا ہے اگر اس کو روٹی نہ دی جائے، اور وہ روٹی خدا کا کلام ہے۔ ایمان کو اگر آپ نے ویگرس کرنا ہے، ایمان کو اگر آپ نے معیاری کرنا ہے یا معیاری رکھنا ہے، ایمان کو اگر آپ نے تر و تازہ رکھنا ہے، تو ایمان کو نرش کرنے کے لیے، اس کی نشوونما کرنے کے لیے خدا کا کلام اس کی غذا ہے۔ موسیقی روح کی غذا ہے، خدا کا کلام ایمان کی غذا ہے۔ ایمان ایک ہی چیز کھاتا ہے، خود اور کوئی چیز اس کو پسند ہی نہیں ہے۔ ایمان کہتا ہے میرے لیے کچھ لانا ہے تو میرے لیے ڈش جو ہے وہ صرف خدا کا کلام ہے، کیونکہ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے۔ پہلی بات مقدس پولس رسول نے کہا ہے کہ ہمیں لوگوں میں معیاری ایمان پیدا کرنا ہے۔ نمبر 2 کہ ہمیں ایمان کو نرش کرنا ہے، اس کو زندہ رکھنا ہے۔ اور نمبر 3 ایمان کو محفوظ رکھنا ہے۔ یہ بھی رسولوں کی ذمہ داری ہے، رسالت کی ذمہ داری ہے، لیڈرز کی ذمہ داری ہے کہ وہ کلیسیا میں ایمان پیدا کریں، ایمان کو نرش کریں، اور ان کے ایمان کا چوکی دارہ بھی کرنا ہے۔ رسالت کی ذمہ داری ہے کہ ایمان کا چوکی دارہ بھی کرنا ہے، اس لیے ہم نے ایمان کو محفوظ میں رکھنا ہے۔ اور پولس رسول کہتا ہے کہ میں اچھی کشتی لڑ چکا، میں نے دوڑ کو ختم کر لیا، اور میں نے ایمان کو محفوظ رکھا۔ یہ آفس ہے رسول کا، رسول کے آفس میں یہی چیزیں ہونی ہیں۔ لیکن یہ ساری چیزیں کیسے ہونی ہیں؟ نالج آف ٹروتھ، حق کی پہچان کے مطابق۔ دیکھیں خدا کے برگزیدوں کے ایمان کو ہم نے پیدا کرنا ہے، نرش کرنا ہے اور محفوظ رکھنا ہے۔ کیسے؟ حق کی پہچان کے مطابق، جو دینداری کے موافق ہے۔ حق کی پہچان، اور حق کی پہچان جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کی پہچان ہے۔ خدا کے کلام کے وسیلے سے خداوند یسوع مسیح کی پہچان ہوتی ہے، دینداری کے موافق ہے۔ حق کی پہچان جو ہوتی ہے، ذہن میں رکھیں کہ وہ ہمیں دینداری کی زندگی دیتی ہے، گاڈلینس۔ یہ مقصد ہے رسول کے جو یہاں بتائے جا رہے ہیں، اور یہ تھیولوجیکل گریٹنگز ہیں۔ یہ جو سلام دعا ہے، آداب و تسلیمات ہے، اس نے پولس رسول نے تیتس کو یہ کہا ہے کہ تیتس میں یہ تجھے جب لکھ رہا ہوں تو یہ نہ سمجھنا کہ میں لکھ رہا ہوں، میری کیا مجال ہے میں تجھے لکھوں، میں تو خدا کا نوکر ہوں اور یسوع مسیح کا بھیجا ہوا ہوں، اس نے مجھے کہا ہے کہ میں تجھے لکھوں۔ اور صرف میں تجھے لکھ ہی نہیں رہا، بلکہ میں تجھے سکھا بھی رہا ہوں کہ جیسے میں اپنی مرضی سے رسول نہیں ہوں، تو بھی اپنی مرضی سے وہاں پر بشپ نہیں ہے یا پادری نہیں ہے۔ تیتس کو یہ لیسن دے دیا گیا ہے کہ تیتس خدا نے مجھے برگزیدوں میں ایمان پیدا کرنے کے لیے، ایمان کو روٹی دینے کے لیے، اور ایمان کو محفوظ کرنے کے لیے۔ محفوظ کیسے ہوگا؟ حق کی پہچان کے ساتھ۔ جو لوگ خداوند یسوع مسیح کو نہیں سمجھتے، سنیں، جو لوگ خداوند یسوع مسیح کو نہیں سمجھتے، وہ خداوند یسوع مسیح سے متعلق اپنی ذاتی رائے رکھتے ہیں اور ذاتی مفروضے تیار کر لیتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے وہ نبی ہے، کوئی کہتا ہے نبیوں سے بڑا ہے، کوئی کہتا ہے وہ بیٹا نہیں تھا، کوئی کہتا ہے وہ باپ نہیں تھا، کوئی کہتا ہے وہ یہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے حق کی پہچان تک رسائی حاصل نہیں کی۔ جب حق کی پہچان ہو جائے گی تو ہم گاڈلی ہو جائیں گے، ہم دیندار ہو جائیں گے، اور جو دیندار ہو جائے گا اس ہمیشہ کی زندگی کی امید پر جس کا وعدہ ازل سے خدا نے کیا ہے۔ خدا جو ہے وہ ہمیں گاڈلینس کا رزلٹ کیا دے گا؟ ہمیشہ کی زندگی۔ جب ہم حق کی پہچان میں بڑھتے جائیں گے، یسوع مسیح کو پہچان لیں گے۔ میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ بغیر کسی شخصیت کے جانے اس کے بارے میں آپ کا کوئی حق نہیں ہے کہ آپ اس کے بارے میں کوئی اپنی رائے قائم کر لیں۔ کسی کو جانیں، اس کو پڑھیں، اس کے متعلق پورا علم حاصل کریں، پھر یہ کہیں کہ یہ برا ہے یا اچھا ہے۔ لیکن گھر بیٹھ کے فیصلے کر لینا کہ نہیں جی وہ تو شخص ایسا ہے، ایسا نہیں ہے،
پلیز آئیں، یسوع مسیح کا مطالعہ کریں، اس کو خوب پڑھیں، بعد میں فیصلہ کریں کہ وہ اچھا ہے یا برا ہے، پھر میدان ہو جائے گا، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ خدا میں یسوع مسیح کون ہے۔ حق کی پہچان کے بعد جو نتیجہ ہوتا ہے وہ زمین پر دینداری اور آسمان پر ہمیشہ کی زندگی۔ حق کی پہچان کے بعد جو نتیجہ ہوگا، یسوع مسیح کو جاننے کے بعد جو نتیجہ ہوگا وہ یہ ہوگا، زمین پر دینداری اور آسمان پر ہمیشہ کی زندگی۔ اور یہ وعدہ کس نے کیا ہے؟ جس کا وعدہ ازل سے خدا نے کیا ہے۔ کون سا خدا؟ نمبر 1، جو جھوٹ نہیں بولتا۔ بائبل کا خدا جھوٹ نہیں بولتا۔ بائبل کا خدا، دنیا کا خدا جھوٹ بول سکتا ہے، لیکن بائبل مقدس کا خدا جھوٹ نہیں بولتا، کیونکہ اس میں ذرا بھی تاریکی نہیں ہے۔ دوسری بات کہ بائبل کا خدا وعدوں کا پکا اور سچا ہے، یہاں بتایا گیا ہے، اور اس نے مناسب وقتوں پر اپنے کلام کو اس پیغام میں ظاہر کیا جو ہمارے منجی خدا کے حکم کے مطابق میرے سپرد ہوا۔ بائبل کا خدا، اس نے کہا ہے، وہ جھوٹ نہیں بولتا۔ بائبل کا خدا وعدوں کی تکمیل کرتا ہے، پاسداری کرتا ہے۔ بائبل کا خدا جب وعدہ کرتا ہے تو اس نے خداوند یسوع مسیح کا وعدہ کیا تھا۔ اس نے پرانے عہد نامے میں اپنے بیٹے خداوند یسوع مسیح کا، ہمارے نجات دہندہ کا وعدہ کیا تھا، اور اس نے پورا کر دیا۔ اور لکھا ہے کہ اس نے مناسب وقتوں پر اپنے کلام کو اس پیغام میں ظاہر کیا جو ہمارے منجی خدا کے حکم کے مطابق میرے سپرد ہوا۔ پہلے خداوند یسوع مسیح کو ظاہر کیا، پھر اس کے وسیلے سے خدا نے پالوس رسول کو اور تیتس کو، اور ہم بھی اسی سکسیشن میں ہیں، اس نے ہمیں بھی مقرر کیا اور اس بات کی یقین دہانی کروائی کہ ہم بھی اسی ہار کے موتیوں کی ایک لڑی ہیں، ایک موتی ہیں، اس ہار کے، اس لڑی کا ایک موتی ہے جو خدا نے ہمارے لیے رکھا ہے۔ یہ ہمارا اعزاز ہے اور یہ ہماری بات ہے۔ اب دوسری بات ہے کہ یہ کس کو لکھا گیا؟ چوتھی آیت، ایمان کی شرکت کے روز سے سچے فرزند تیتس کے نام۔ ریڈر کون ہے؟ ٹو مائی ٹرو سن ان آر کامن فیتھ۔ ایمان کی شرکت کے روز سے سچے فرزند تیتس کے نام۔ تیتس سے متعلق میں نے کچھ چیزیں آپ کو بتا دی ہیں، اور یہاں پر بھی اس نے کہا ہے کہ تیتس میرا ایسا فرزند ہے جسے میں سچا کہنے سے نہیں گھبراتا، اس لیے کہ اس نے ایمان کی شرکت میں، یعنی اس نے ایمان ایسا ڈیولپ کر لیا ہے کہ ہم دونوں ایمان کے شریک ہیں، اور میں دونوں ایمانوں کو دیکھ کر تیتس کو اس معیاری ایمان کی وجہ سے اپنا سچا فرزند کہہ سکتا ہوں، کیونکہ یہ جاذب شخصیت ہے، خوشگوار شخصیت ہے، ویل آنرڈ ہے، پبلک میں اس کی ریسپیکٹ ہے، لوگ اس کو پیار کرتے ہیں۔ سو میرا خیال ہے کہ ہم میں سے ہر کسی کو تیتس ہونا چاہیے، ایسی شخصیت جو خدا کی نظر میں بھی مقبول ہو اور انسان کی نظر میں بھی مقبول ہو۔ آج ہم سب کو تیتس بننا ہے۔ تیتس کے بارے میں مقدس پالوس رسول نے کچھ ٹائٹلز استعمال کیے ہیں، اور یہ اس کی محبت کا اظہار ہے۔ جس سے انسان پیار کرتا ہے اس کو وہ مختلف نام دیتا رہتا ہے، اپنے پیار کے نام دیتا رہتا ہے، اور مقدس پالوس رسول نے اس کو پہلے سچا فرزند کہا ہے، پھر اس کے بعد دوسرے کرنتھیوں کے 2 باب کی 13ویں آیت میں برادر کہا ہے۔ اس نے کہا کہ تو میرا بھائی ہے، اپنے بھائی تیتس کے لیے۔ پھر دوسرا کرنتھیوں 8ویں باب کی 23ویں آیت میں اسے اپنے ساتھ مصیبت میں شریک بھی کہا ہے کہ یہ وہ شخص ہے
جو میری مصیبت میں میرے ساتھ رہتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جب حالات ٹھیک ہے تو وہ ساتھ ہے، جب حالات خراب ہیں تو وہ چھوڑ گیا ہے۔ تیتس ایسا نہیں کرتا۔ پھر تیتس جو ہے مقدس پالوس رسول اسے دوسرے کرنتھیوں کے بارے میں آپ کی 18ویں آیت میں کہتے ہیں کہ تیتس کی روح اور میری روح جو ہے وہ میچ کرتی ہیں، وہ میچ کرتی ہیں۔ میں اور تیتس ایک ہیں، یعنی ہم دونوں ایک ہی پیج پر ہیں، روحانی پیج پر ہیں، اور تیتس کو وہ بہت ہائی لیول پہ انٹروڈیوس کرا رہا ہے۔ اور پھر یہ بھی بتا رہا ہے کہ جو تیتس ہے یہ کرتے میں ایک پیٹرن ہے، ایک نمونہ ہے، کرتے کی کلیسیا میں ایک نمونہ ہے جو مقدس پالوس رسول نے اس کو بتایا ہے۔ اب یہ جو تیتس ہے اس میں ایک بہت خوبصورت چیز تھی۔ خوبصورت چیز یہ تھی کہ ایک تو یہ ہمبل تھا، دوسرا اس میں ایک ابیلٹی پائی جاتی تھی کہ یہ ایشوز کو ہینڈل کر لیتا تھا۔ یہ بہت بڑی بلیسنگ ہوتی ہے کسی میں کہ اس میں برداشت کا مادہ بہت زیادہ تھا، یہ خوشگوار شخصیت تھا، جہاں یہ جاتا تھا وہاں لڑائی ختم ہو جاتی تھی۔ یہ ایک معیاری ایمان اور ایک معیاری مسیحی کی میں بات کر رہا ہوں کہ تیتس جہاں جاتا تھا اپنی طبیعت کی جاذبیت کی وجہ سے وہ ماحول کو اپنی گرپ میں کر لیتا تھا، اور مسائل جب بھی کہیں ہوتے تھے، جب بھی کہیں مسائل ہوتے تھے، کرنتھس میں ایک بہت بڑے مسائل تھے، کرنتھس کے ایشوز کو ہینڈل کرنے کے لیے مقدس پالوس رسول نے اسے وہاں بھیجا۔ پھر کرتے میں بہت سارے مسائل تھے اور پھر تیتس کو وہاں بھیجا۔ تیتس خوشگوار شخصیت تھا، پلیزنٹ تھا، اور جیسے ہی ملتا تھا اس کے دشمن بھی اس کے دوست بن جاتے تھے۔ سو یہ تیتس کا کردار ہے۔ فضل اور اطمینان خدا باپ اور ہمارے منجی مسیح یسوع کی طرف سے تجھے حاصل ہوتا رہے۔ تیسری بات ہے، پہلے تھا مصنف، بعد میں تھا قاری، اور اب ہے گریٹنگز۔ یہ جو دو الفاظ ہیں فضل اور اطمینان، یہ دونوں کا تعلق خداوند یسوع مسیح کی ذات سے ہے، کہ وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے بھیجا ہے کس نے؟ یسوع مسیح نے۔ خداوند یسوع مسیح نے مجھے بھیجا ہے۔ اور یہ فضل اور اطمینان، جب ہم کلمات برکت بولتے ہیں ہم کہتے ہیں اب ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، محبت جو ہے وہ خدا کی ہے، جو یسوع مسیح کے وسیلے سے خدا ہمیں دکھاتا ہے۔ فیلوشپ جو ہے وہ روح القدس کی ہے، شراکت جو ہے، رفاقت جو ہے وہ روح القدس کے آفس ہے، لیکن خداوند یسوع مسیح کا جو آفس یہاں بتایا گیا ہے وہ فضل اور اطمینان۔ اور میں نے بتایا تھا کہ یہ بار بار ایسی باتیں کیوں کرتا ہے، کیونکہ مقدس پالوس رسول کی زندگی کو تین ہی اینگل سے دیکھا جاتا ہے۔ تھیولوجیکلی وہ کہتا ہے بائی گریس ان کرائسٹ فار دا گاسپل، یہ پالوس رسول کی زندگی ہے۔ بائی گریس ان کرائسٹ فار دا گاسپل، یہ مقدس پالوس رسول کی زندگی ہے۔ وہ کہتا ہے میں جو کچھ ہوں خدا کے فضل سے ہوں، اور میں اگر ہوں تو یسوع مسیح میں ہوں۔ اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے۔ اور کہتا کہ میری زندگی جو ہے وہ انجیل کی بشارت کے لیے ہے، اس کے علاوہ میری زندگی کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بائی گریس ان کرائسٹ فار دا گاسپل، یہ مقدس پالوس رسول کی زندگی۔ اور وہاں سے یہ کہہ رہا ہے جب بھی یہ کسی کو دعا دیتا ہے یہی کہتا ہے کہ جیسا فضل مجھ پر ہوا ہے ویسا فضل آپ پر بھی ہو۔ یہاں تیتس کو دعا دے رہا ہے کہ تیتس تیرے ساتھ فضل وہی ہو جو میرے ساتھ ہوا تھا، اور وہی اطمینان ملے جو مجھے ملا تھا، وہ اطمینان جو دنیا نہیں دے سکتی، جو ہماری سمجھ سے بالکل باہر ہے۔ فضل اور اطمینان خدا باپ اور ہمارے منجی مسیح کی طرف سے تجھے حاصل ہوتا رہے۔ اپنا اس نے کچھ نہیں دیا، اپنی اس نے دعا ہی دی ہے، اپنی اس نے دعا ہی دی ہے، لیکن چیزیں جو اس نے لی ہیں وہ خدا باپ سے اور یسوع مسیح سے لی ہیں۔ جب ہم کسی کو برکت دیتے ہیں
ہم صرف الفاظ بولتے ہیں، کلام بولتے ہیں، دعا کرتے ہیں. ہمارا کام دعا کرنا ہے، برکت دینا خدا کا کام ہے. ہمارا کام دعا کرنا ہے، شفا دینا خدا کا کام ہے. ہمارا کام کلام سنانا ہے، کنورژن کرنا روح القدس کا کام ہے. سو جو ہمارا کام ہے وہ کرے، جو خدا کا کام ہے خدا کرے. اس نے کہا تھا لازر کو میں زندہ کروں گا کیونکہ آپ نہیں کر سکتے. آپ پتھر ہٹا دو، لازر کو زندہ میں کر دوں گا. سو یہاں پولس رسول نے کہا ہے جو آپ کا کام ہے آپ کرو، جو خدا کا کام ہے خدا کو کرنے دو. میں دعا کروں گا، اطمینان اور فضل آپ کو مل جائے گا. خدا کا فضل اور اطمینان خدا باپ اور خدا اور ہمارے منجی مسیح یسوع کی طرف سے ہمیں حاصل ہوتا رہے. خدا باپ، خدا بیٹے، خدا پاک روح کے نام سے.